موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی ڈھیٹ اور نافرمان رہی ہے، بنی اسرائیل جس کے تذکرے قرآن میں اکثر آئے، بنی اسرائیل کے تذکرے آپ نے بارہا سنے ہوں گے قرآن میں، وہ ایسی قوم ہے کئی عذابات بھی ان پر آئے اور کئی انعامات بھی ان پر اللہ نے کی۔ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس لفظ سے انہیں مخاطب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تو تم کو پوری دنیا میں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت انعامات دیے تھے۔ کیا کیا انعامات جانتے ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ایسے انعام دیے تھے کہ ان کو کہا گیا تو صرف تم عبادت میں رہو اور رسول کی پیروی کرتے رہو، حتیٰ کہ ان کے کپڑے اگر گندے ہو جاتے، رات میں وہ نیت کر کے سو لیں تو صبح کپڑے دھلے ہوئے ہوتے تھے۔ بلکہ ان کے ناخن اگر بڑھ گئے ہوں، بال اگر زیادہ ہوں تو وہ نیت کر کے سو جائیں تو ان کے ناخن خود کٹ جاتے تھے، بال خود کٹ جاتے تھے، نہ کسی سیلون کی ضرورت تھی نہ کسی نیل کٹر کی ضرورت تھی۔ یہ تک ان کو اللہ تعالیٰ نے آرام دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، دھوپ میں اگر وہ چلتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر سایہ بن کر کے چلتا تھا جہاں تک وہ جائیں، کیونکہ ان پر براہ راست دھوپ بھی نہیں آتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کیا؟ یہ جنت کی غذاؤں کے نام ہیں۔ جنت کی غذا اترتی تھی روزانہ، رب تبارک و تعالیٰ ان کو اتار کر کے دیتا تھا فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور اندازہ کرو جس قوم کو اتنا آرام ملا ہو، اتنا آرام ملا ہو، اور اتنی ہی چربی ان کی بڑھ بھی گئی تھی۔ انہوں نے جو مطالبے کیے موسیٰ علیہ السلام سے وہ عجیب و قسم کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کہو کہ ہم کو ساگ نکال کر کے دے، ککڑی، بھاجی، یہ سب چاہیے تھا ان کو، بھنڈی۔ من و سلوہ اتر رہا ہے، وہ بھاجی، بھنڈی اور ترکاری پوچھ رہے تھے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، رب تعالیٰ نے فرمایا سب سے اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر کے تم اس سے کم درجے والی چیز کی طلب رکھتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کو تو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا، لیکن جب وہ نافرمانی کرنے لگے تو عذابات بھی ان کے ویسی آئے، پکڑ بھی ویسی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے عذابات کا ذکر فرمایا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اللہ نے ان پر طوفان بھیجا، ایک عذاب یہ ہے، اور ٹڈیوں کا عذاب، یہ چڈے جو اڑتے ہیں، یہ عذاب رمضان کی تفسیر میں نے عرض کیا ہے، گھر گھر میں یہ چڈے آ گئے تھے، ان کے برتنوں میں، ان کے ہانڈیوں میں، ان کے کھانے میں، بستروں میں، سب جگہ عذاب تھا یہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ عذاب ان کی توبہ کرنے کے بعد اللہ نے اٹھا لیا، پھر وہی نافرمانی کرتے رہے تو جوؤں کا عذاب آیا، جوئیں بھر گئی، صرف سر میں نہیں، بدن میں بھی، بستر میں بھی، برتن میں بھی، کھانے کے ہر لقمے میں بھی۔ پھر توبہ کیے، نافرمانی سے باز آئے، اس عذاب کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر نافرمانی کیے تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب ڈال دیا، ایسا عذاب کہ ان کے پانی کے ہر مٹکے میں مینڈک ہے، ان کے کھانے کے برتنوں میں مینڈک، بستروں میں، کپڑوں میں، ہر جگہ۔ ایک لقمہ اگر منہ میں ڈالتے کھانے کا، منہ میں جاتی وہ مینڈک بن جاتا، کیا کھاتے ہیں؟ تو مینڈکوں کا عذاب، تنگ آ گئے، پھر توبہ کیے رب تعالیٰ کی بارگاہ، پھر انہیں رب نے معاف کیا اور عذاب اٹھا لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر وہی نافرمانی کی، نبی کو ستانا، پریشان کرنا، عبادت خدا بندی سے روگردانی کرنا۔ اللہ نے خون کا عذاب بھیجا۔ خون کیسے؟ ان کے ہر پانی کے حصے میں خون بھر گیا، کھانوں میں خون، برتنوں میں خون، ان کے کنوؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، سب جگہ خون۔ خون کا عذاب کتنے دن تک رہا؟ وہ پانی پیتے تو خون ہی پینا پڑتا، کھانا کھاتے تو خون بن جاتا۔ اس عذاب کو بھی ان کی توبہ کے بعد، ان کے رونے کے بعد اللہ نے یہ عذاب بھی اٹھایا۔ اور پھر تو ایک ایسا عذاب بھی ان پر آیا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم اللہ کو کیسے مانیں گے؟ جب تک کھلے ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بھی چیلنج کرتی تھی قوم۔ اللہ فرماتا فاخذتکم الصاعقہ،
پھر اچانک ایک بجلی ایسی آئی اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پورا آسمان اٹھا کر کے نیچے ان کے سروں پر کر دیا. آسمان نیچے آ گیا اور ایسے کہ اب گرے گا کہ تب گرے گا, سب ختم ہی ہو جائے. میرے عزیزوں, میں بار بار کہتا ہوں یہ بنا پلر والا چھت ہے. پلر کے چھت گر جاتے ہیں, وہ بنا پلر کا چھت ہے. وہاں تو فرشتے اسے تھامے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ کے صرف ایک حکم کی دیری ہے, آسمان زمین سے مل سکتا ہے. اوپر سے چھوڑ دیا جائے تو نیچے اگر آسمان آ گیا تو سب پس جائیں گے, پھر پتہ ہی نہیں رہے گا. تو ان کے سروں تک لایا گیا. تب انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ ہے. پھر وہ آسمان اٹھا لیا گیا. وہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی, لیکن ان کی اتنی سرکشی کے باوجود موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کر کے یا ان سے بیزار ہو کر کے چھوڑ کر کے نہیں چلے گئے. ان کی تربیت میں لگے رہے, حتیٰ کہ ان کی مدد بھی کرتے رہے. جب وہ قوم پریشان ہوتی تو اللہ کے حضور دعا کے لیے وہی ہاتھ اٹھاتے تھے, اور جب ان کو ضرورت پڑتی رب تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے تھے. حتیٰ کہ فرعون سخت دشمن ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا, آپ کے فرمان برداروں کا. فرعون قتل کرنے کے ارادے سے 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا. موسیٰ علیہ السلام اس سے اپنی جان چھڑا کر نکلے چند ایمان والوں کو لے کر. ادھر سامنے دریا ہے اور ادھر پیچھے فرعون کا لشکر ہے, درمیان میں آپ رہ گئے. تب کیا کرے؟ ایسے وقت بھی قوم کو اگر کوئی قیادت کرتا ہے تو اللہ کا نبی ہے, امامت کرتا ہے. خوف اور گھبراہٹ سے ان کو آزاد کیا, اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو 12 راستے جاری ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ان 12 راستوں سے نکل آئے. دیکھیں آپ نبی کا صبر اور تحمل تو دیکھیں. وہ قوم ایسی ہے 5 عذاب آ گئے تھے ان پر, نافرمانی اب بھی کرتی تھی, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ اب مرو فرعون کے سامنے, میں تو جا رہا ہوں. نہیں, اس قوم کو لے کر کے چلے. 12 راستوں سے لے کر کے باہر آئے. فرعون کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے لیے راستے ہیں, وہ خود بھی داخل ہوئے. اللہ نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا. فرعون ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی فرعونی طاقت سے اپنی قوم کو بچا کر کے لائے تھے. اب اس قوم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے سر منہ بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے تھا, بال کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمندر سے نکال کر کے لے آئے, فرعون کی لشکر سے نکال کر کے لے آئے, رب تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ مناجات کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے. اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دن تک نہیں آئے تو اس قوم نے سونے چاندی سب ملا کر میلٹ کر کے بچڑا بنایا, اس کی پوجا شروع کر دی. ان میں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس نے بچڑے کو بولنے کے قابل بنایا اور سب سے کہا کہ دیکھو موسیٰ جس خدا سے ملنے کے لیے کوئی دور پہ گئے وہ خدا ہمارے بچڑے کے اندر آ گیا ہے. یہاں آتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے آنگ میں, ان کے بدن میں وہ پیرا آ گئے, ان کے آنگ میں وہ صاحب آ گئے, تو ایسے آتے ہیں. اس طرح سے اس نے پوری قوم کو بتایا کہ دیکھو بچڑا بول رہا ہے. اس زمانے میں وہ بیٹری والا بچڑا نہیں تھا, کمپیوٹرائز بچڑا نہیں تھا. اس زمانے میں سونے کو میلٹ کر کے اور بچڑے کو بولنے کے قابل بنانا ظاہر سی بات ہے وہ بہت عجوبے کا کام ہوگا. آج اگر کوئی گڑیا بولے گی تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا ہے. سب گھروں میں ڈال بول رہی ہے, سب گھروں میں بیل بکریاں اور بلی کتے سب بول رہے ہیں جو پلاسٹک کے بن کر کے کھلونے آتے. اب ہمیں تعجب نہیں ہوتا. اس زمانے میں اس کو بولنے کے قابل بنایا سامری نے. تو لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں صرف ظاہر کو دیکھ کر کے جھک جاتے ہیں, وہ بچڑے کے پاس چلے گئے. اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھ گئے, بچڑے کے ارد گرد نظر و نیاز شروع ہو گئی اور اس سے اپنی التجائیں کرنے لگ گئے. 40 دن گیپ کیا ہوا کہ ادھر شرک شروع ہو گیا, کفر شروع ہو گیا. میرے عزیزو, ایسا کمزور عقیدہ جس کا ہوتا ہے, ایسے سامری ہر بار آتے ہیں جو ڈمرو بجا بجا کر اپنی طرف لے جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کیا ایسے بندر نچانے والے سیاست میں نہیں ہیں؟ 5 سال خوب مارتے ہیں, پھر اس کے بعد الیکشن کے قریب
دو چار ڈھول کیا بجا دیے، سب کو لگتا ہے ارے یہی تو ہمارا مسیحا ہے، یہی ہمارا مسیحا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کو انت بھکت کہا جاتا ہے، یعنی آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا۔ ہاں اگر وہ کہہ دے گائے کو یہ بیل ہے تو ہاں آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، بیل ہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے یہ رات نہیں دن ہے تو آپ کہیں گے ہاں بالکل سورج بھی دکھ رہا ہے۔ یہ کمزور عقیدوں کے مالک لوگوں کے حالات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے واپس، ایک اور عذاب ان پر آیا، اس قوم پر۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس قوم میں جتنے لوگوں نے شرک کیا سب کو قتل کیا جائے، سب کو قتل کیا جائے۔ ان لوگوں کو تقریباً ایک دن میں 12,000 لوگوں کو قتل کیا گیا جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں بھی انہیں دی تھی، اور جب شرک کیا تو قتل ہوئے۔ کتنے عذابات کا میں نے ذکر کیا۔ اور اسی قوم کی ایک اور نافرمانی تھی، ان کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا، گوشت کھانا حرام تھا، شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ مچھلی کے شوقین رہے ہوں گے شاید وہ لوگ، تو یہ لوگ بغیر مچھلی کے رہتے نہیں تھے، تو ان کو شکار کرنا ہی تھا، چاہے وہ بیچنے کے لیے ہو یا کھانے کے لیے ہو۔ تو یہ قوم کیا کرتی تھی، سنیچر کے دن منع ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ جمعہ کو ہی جا کر کے جال لگا کے آ جاتے تھے، اور سنڈے کو جا کر مچھلیاں لے آتے تھے۔ یعنی ہیلے بہانے کرنا وہ بھی اللہ کے ساتھ، یعنی جمعہ کو جال لگا کر کے سنڈے کو جا کر کے لے آتے تھے، زکوٰۃ بچانے والے جیسے کرتے ہیں کہ ہاف ایئر 6 منتھ میرے پاس پیسے رہیں گے، 6 منتھ دوست کے پاس پیسے رہیں گے، سال گزرتا ہی نہیں زکوٰۃ ہوتی۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، پھر ان پر جو عذاب آیا، اللہ اکبر، وہ خطرناک عذاب تھا۔ اللہ نے ان کو کہا کونو قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کو بندر بنایا گیا، وہ جو نافرمانی کرتے رہے انہیں بندر بنایا گیا، پورے بندر بن گئے۔ ہاں یہ مت سمجھنا جو آج بندر ہیں یہ ان کی نسل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی ایسی فٹ کر دیتے ہیں جو ہواؤں میں فائرنگ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا بندر بنانے، وہی بندروں کی نسل آج بھی ہے۔ نہیں، وہ چند دن زندہ رہے اور ان پورے بندروں کو ختم کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ انسانوں کی بات سمجھتے بھی تھے، روتے بھی تھے اور گڑ گڑاتے تھے جب انہیں بندر بنایا گیا تھا۔ ایک بڑی قوم تھی جو نافرمانی میں مبتلا تھی۔ میرے عزیزو، یہ تمام عذابات کو میں نے ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر 9 کیلے پتھروں کی بارش ہونا، اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دینا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر ایسا طوفان کہ ساری دنیا کے پہاڑ غرق ہو گئے ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر فرشتے کا چیخ مارنا، چنگھاڑنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنے طرح کے عذابات، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی طوفان، کبھی مینڈکوں کا، کبھی خون کا، اور کبھی انہیں بندر بنایا گیا، کبھی انہیں آسمان سر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کئی طرح کے عذابات آئے، گناہ ان کے جیسے جیسے تھے ویسے ویسے عذابات آتے رہے۔